السلام علیکم، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ناولستان۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو پریس کرو۔ اور آج اس ویڈیو میں، اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں روزان زندان سیزن 2 ایپیسوڈ 23 پارٹ 1 بائی ملائکہ رفیع۔ تو چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ صبح کے 9 بجے صبرین نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ بکھرے بالوں، سوجی ہوئی آنکھوں اور حواس باختہ چہرے کے ساتھ میرا پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے پچھلی رات کسی کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا ہو اور وہ بمشکل واپس نکلی ہو۔ صبرین یزدانی، تم بے شرم ہو، کمینی ہو، مکار ہو۔ وہ چنگھاڑی اور ہاتھ اٹھایا کہ زوردار تھپڑ مار دے، مگر پھٹاک۔ ہاتھ صبرین کے چہرے کے بجائے اس کے ہاتھ میں پکڑے کوڑے کے تھیلے پر جا لگا اور اگلے ہی لمحے صبرین نے پوری شاہی انداز میں وہ تھیلا میرا پر اچھال دیا۔ پچاک! پھلوں کے چھلکے، باسی سالن، چبائے ہوئے چوئنگ گم، کم پگھلا ہوا آئس کریم، کون اور جانے کون سی کیمیائی تباہی اس کے اوپر آ گری۔ میرا نے جھٹکے سے اپنے کپڑے دیکھے، پھر وہی کپڑے سونگھے اور اگلے ہی لمحے اس کا رنگ سبزی مائل ہونے لگا۔ شدید بدبو سے میرا کو الٹی آنے لگی۔ اوہو، وامٹ کیوں کر رہی ہو؟ صبرین نے مزے لیتے ہوئے کہا، پھر جھک کر زمین پر پڑے چند گندے ٹشوز اٹھائے اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں میرا کے سامنے لہرایا۔ یہ وہی ٹشو ہے جو کل رات میں نے اور شہزام نے استعمال کیے تھے۔ بڑا میرا کا دماغ گھوم گیا۔ وہ غصے میں پاگل ہو کر چیختی چلاتی صبرین کو مارنے لپکی، مگر جلدی میں اس کا پیر صبرین کے گھر کے باہر رکھی پانی کی بھری بالٹی سے ٹکرا گیا۔ پٹخ! میرا دھڑام سے نیچے جا گری اور وہی باسی سڑا ہوا پانی جو نہ جانے کتنے دن سے بدبو چھوڑ رہا تھا اس کے اوپر آ گرا۔ اب حال یہ تھا کہ وہ کسی سڑی ہوئی سبزی کے ٹکڑے کی طرح زمین پر پڑی تھی، سر سے لے کر پاؤں تک گندگی میں لت پت۔ اف اف! اب تو شہزام بھی تمہیں پہچانے گا نہیں، تجھے دیکھ کر وہ بھی امی کہہ کر بھاگ جائے گا، صبرین نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہیرا مزادائی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میرا چیختی ہوئی دوبارہ صبرین کی طرف لپکی، مگر صبرین نے سکون سے اپنی ہیل اتاری اور جیسے ہی میرا قریب آئی، دھڑاک! ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر ماری اور میرا سیدھا جا کر ایک بڑے سے گملے سے ٹکرائی۔ گملے میں پانی بھر رہا تھا اور اس میں سے ایک نہایت ہی بڑی، موٹی، چمکدار اور غضبناک بھینس جیسی مینڈک نکل کر میرا کے منہ پر جا گری۔ کرر کرر! میرا نے جیسے ہی وہ مینڈک دیکھا، اس کی چیخیں پورے کوریڈور میں گونج گئی۔ وہ حواس باختہ ہو کر زمین پر لوٹنے لگی، لیکن جیسے ہی وہ پلٹی، پچاک! اس کا منہ صبرین کے پھینکے ہوئے گندے ٹشو پر جا لگا۔ ہاں ہاں! ارے یہ تو وہی ٹشو ہے نا جس کا میں نے ذکر کیا تھا، صبرین نے کہکا لگایا۔ یہ سب جھوٹ ہے، شہزام مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میرا نے سر اٹھا کر چیخنے کی کوشش کی، مگر جیسے اس نے منہ کھولا، پچاک! باسی دال اس کے منہ سے نیچے سرک کر سیدھا اس کے منہ میں جا گری۔ لو بھائی، میرا شیرازی کے ناشتے کا وقت ہو گیا، صبرین نے بلند آواز میں کہکا لگایا اور پاس کھڑی اپنی پڑوسن آنٹی کو بھی اپنی ہنسی میں شامل کر لیا، جو کافی دیر سے دروازے کے پیچھے چھپ کر یہ سین دیکھ رہی تھی۔ میرا نے خون خوار نظروں سے صبرین کو غصے سے دیکھا، زمین پر پڑی اپنی عزت نفس کی کرچیاں سمیٹی اور گٹر میں نہائی ہوئی مرغی کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو بھائی، ایک ولن کی درکت بن چکی ہے، اب ناشتہ کرتے ہیں، صبرین نے ہنستے ہوئے ایک اور وار کیا۔ 3 سال پہلے میرا نے صبرین کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ میرا نے اس کو دوستوں اور خاندانوں
میرا نے اس کے دوستوں اور خاندان کو برباد کر دیا تھا اور آج وہ ایک شاندار زندگی گزار رہی تھی۔ ہر دن جب وہ میرا اور شہزام کو خبروں میں دیکھتی، اس کا دل چاہتا کہ وہ میرا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اس لیے کل رات اس نے خود کو شہزام کے ہاتھ رہنے پر مجبور کیا، صرف میرا کو یوں دیکھنے کے لیے۔ غصے اور بے قابو، ویسے بھی وہ اس گندے انسان کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ صبرین تمہیں الٹی کیوں آ رہی ہے میرا؟ صبرین نے مصنوعی حیرانی سے کہا، کیا یہ جان کر کہ کل رات میں نے شہزام کو اپنے ساتھ برداشت کیا تمہیں برا لگ رہا ہے؟ میرا نے نفرت سے صبرین کو دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی شکست خوردہ خوف واضح تھا۔ جانتی ہوں، میں نے کل رات شہزام کو صرف اس لیے اپنے قریب آنے دیا تھا تاکہ تمہیں آج اس حال میں دیکھ سکوں، پاگل، تباہل اور بے قابو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں اس شخص کو چھونے کا بھی تصور نہیں کر سکتی۔ صبرین نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر ایک لمحے کو رکی، جیسے کوئی تلخ یاد اس کے ذہن میں ابھر آئی ہو۔ وہ شخص جسے تم نے اپنی ہوس کے لیے ڈرگ دی تھی، وہ تم سے بھاگ کر میرے پاس آیا تھا۔ 4 سال پہلے وہ میرے پاس لوٹا تھا اور میں نے اسی وقت اسے قبول کیا جب میں نے چاہا، نہ کہ جب تم نے چاہا، اور یہی تمہاری سب سے بڑی ہار ہے میرا شہرازی۔ میرا نے بے یقینی سے صبرین کو دیکھا، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جیسے ابھی پھٹ جائے گا، مگر صبرین اپنی جیت کے نشے میں سرشار تھی۔ اب تم یہ سوچ رہی ہوگی کہ میں نے اسے کل رات کیوں برداشت کیا؟ صبرین نے قریب جا کر سرگوشی میں کہا، صرف اس لیے کہ تمہیں اس حال میں دیکھنے کا موقع ملے، بس اسی لیے، ورنہ اس شخص کی قربت مجھے اب بھی گھن میں ڈال دیتی ہے۔ میرا کا حلق سوکھ گیا، اس کا سارا غرور، ساری چالاکیاں سب راکھ ہو چکی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، مگر لفظ اس کے گلے میں اٹک گئے تھے۔ آج صبرین نے صرف اسے شکست نہیں دی تھی، بلکہ اس کا غرور ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملا دیا تھا۔ تم کمینی ہو، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ میرا غصے میں پاگل ہو کر اس کی طرف لپکی، مگر صبرین نے اسے ایک لات ماری اور میرا کا منہ واپس سے اس گندے ٹشو پر جا لگا۔ جو یہ منظر صبرین کے لیے انتہائی خوش کن تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں 3 سال پہلے والی صبرین ہوں؟ میرا شیرازی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی کہ تم نے 3 سال پہلے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ شہزام مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میرا نے زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ صبرین کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے مزید کچھ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ صبرین یزدانی، میں شہزام کو بتا دوں گی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ دیکھنا وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ ضرور، لیکن تم اسے کیا بتاؤ گی؟ صبرین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ کہ میں نے تمہیں خود فون کر کے بتایا کہ وہ میرے ساتھ تھا، یا یہ کہ میں نے اپنے کپڑے اتار کر تمہیں اپنے جسم پر کیا دکھائی ہیں، پر کیا یہ تمہارا منصوبہ ہے؟ میرا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہی تو اس کا منصوبہ تھا۔ صبرین ہنسی، چالیں صرف ایک بار چلتی ہے، کیا تمہیں لگا کہ میں تمہارا طریقہ نہیں سمجھوں گی؟ پھر اس نے اپنا موبائل نکالا جس پر ریکارڈنگ چل رہی تھی، وہ ریکارڈنگ شہزام کو بھیج دی۔ رکو، میرا نے اٹھنے کی کوشش کی اور فون چھیننے کی کوشش کی، مگر صبرین پہلے ہی فون واپس رکھ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ ڈر گئی؟ صبرین نے اس کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھا اور اس کی نظروں میں سرد مہری آ گئی۔ میرا، یہ مت سمجھنا کہ مجھے تم نہیں پتا کہ تم نے شہزام کو ہپنوٹائز کیا ہوا ہے۔ تم اسے دھوکہ دے کر اپنی محبت میں پاگل بنا سکتی ہو، مگر تمہیں خود معلوم ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب چوری کا ہے۔ میرا کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے حیرانی چھا گئی، لیکن فوراً اس نے خود پر قابو پا لیا۔ مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہی ہو۔ شہزام اور میں بچپن کے دوست ہیں اور وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ واقعی؟ تم خود سے جھوٹ بول سکتی ہو۔ ہپنوٹائز کسی کے جذبات اور یادیں بدل سکتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ صبرین نے ہنستے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟
میرا کے دل میں خوف بڑھنے لگا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید پہلے تم سے محبت کرتا تھا لیکن بعد میں، کیا تم یہ کنٹرول کر سکتی ہو کہ اس کے جذبات نہ بدلیں؟ صبرین نے مسکرا کر کہا، ہاں وہ شاید تمہارے دل میں تھا لیکن میں نے اسے دوبارہ اپنی محبت میں گرفتار کر لیا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ کس قسم کی عورت کو پسند کرتا ہے، اور وہ مجھے پتا ہے کہ اس کے دل کو کیسے جیتنا ہے۔ میں پورے اعتماد ہوں کہ میں اسے دوبارہ اپنا بنا سکتی ہوں۔ میرا کا چہرہ یک دم بگڑ گیا۔ تو یہ تمہارا منصوبہ ہے؟ میں تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، بس انتظار کرو اور دیکھو، کم از کم کل رات تو وہ واقعی مجھ سے شدید محبت کرتا تھا۔ میری تو ہڈیاں تک دکھ رہی ہیں۔ میرا ویسے لگتا ہے ان سالوں میں تم اسے مطمئن نہیں کر پائی۔ صبرین نے کمینگی کی انتہا کو چھوتے ہوئے میرا کو سلگایا۔ صبرین نے جان بوجھ کر اپنے گلے سے ریشمی اسکارف اتار دیا جس سے ایکیاں نمایاں ہو گئی۔ اس لمحے میرا اتنے غصے میں تھی کہ لگ بھگ خون کی کہہ کر دے۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ تم بے شرم ہو، میرا فیانسی ہے وہ۔ میرا دوبارہ سے خود پر قابو کھو بیٹھی اور صبرین کے چہرے پر جھپٹ پڑی۔ وہ اس کا چہرہ ہمیشہ کے لیے برباد کرنا چاہتی تھی۔ صبرین نے آسانی سے بچتے ہوئے اپنی ناک پر ہاتھ رکھا۔ معاف کرنا، لیکن وہ میرا شوہر ہے، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، تم سے بدبو آ رہی ہے۔ پھر ایک نفرت بھرے انداز میں چہرہ بناتے ہوئے وہ لفٹ میں داخل ہو گئی اور میرا کو اکیلے کوریڈور میں چیختا چھوڑ دیا۔ لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ میرا کے پاگل پن کے بعد شہزام کا فون آیا۔ میرا تم صبرین سے ملنے گئی تھی؟ میرا کچھ دیر کے لیے جم سی گئی، پھر رونے لگی۔ اس کا رد عمل انتہائی تیز تھا۔ شہزام مجھے معاف کر دو، میں نے کسی کو صبرین کا پتہ ڈھونڈنے کے لیے کہا، اس لیے میں اس سے ملنے چلے گئی، لیکن میں نے آج صبح تمہیں اس کے علاقے سے نکلتے دیکھا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، میں پاگل ہو رہی ہوں۔ شہزام کی کن پٹیاں اس کی چیخنے کی آواز سے درد کرنے لگی۔ جب اس نے صبرین سے ریکارڈنگ ریسیو کی تھی، وہ حیران رہ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ عام طور پر نرم اور سمجھدار میرا ایسے ناگوار الفاظ استعمال کر سکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ الجھن میں پڑ گیا کہ کیا ماضی میں بھی وہ صبرین کے سامنے اس طرح کے الفاظ کہتی رہتی تھی۔ تاہم جب اسے معلوم ہوا کہ میرا کو اس کے جھوٹ کا علم ہو گیا ہے تو وہ کچھ شرمندہ ہوا۔ تم نے مجھے سیدھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے بمشکل کہا۔ میں نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے تمہیں کھونے کا ڈر تھا، میرا نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ شہزام میں ابھی اتنی گندگی اور بدبودار ہوں؟ صبرین نے اپنا سارا کوڑا مجھ پر پھینک دیا اور مجھے لات بھی ماری۔ اس نے یہاں تک کہا کہ وہ تمہیں مجھ سے چھین لے گی، کیا تم آ کر مجھے لے جا سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ شہزام فوراً اپنی آفس کی کرسی سے اٹھا اور ہیکٹ انسٹیٹیوٹ کی طرف گاڑی چلا دی۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو میرا فوراً اس کے بازو میں جا گری اور رونے لگی۔ وہ ابھی بھی پچھلی رات کے کپڑوں میں تھی، لیکن اس کا جسم تیل کے دھبوں اور بدبودار مائع سے بھرا ہوا تھا۔ بدبو ناقابل برداشت تھی۔ شہزام غصے سے بھر گیا۔ صبرین حد سے بڑھ گئی تھی۔ تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ اس نے مجھے 2 تھپڑ مارے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرا اس کے بازو میں گر کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں تمہیں اسپتال لے جاتا ہوں۔ شہزام نے جلدی سے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ SA کارپوریشن میں شام 4 بجے صبرین کو عظیم کی کال آئی۔ سبھی میں نے ان دنوں بہت احتیاط کی۔ آخرکار مجھے پتہ چل گیا کہ میرے ذاتی اسسٹنٹ وقاص صابی نے میری چائے میں کچھ ملایا تھا، عظیم نے سرد لہجے میں کہا۔ وقاص میرے ساتھ 10 سال سے زیادہ عرصے سے ہے، مجھے واقعی امید نہیں تھی کہ وہ رضیہ کے ہاتھوں بک جائے گا۔ ڈیڈ، پیسے ہی سب کچھ ہے، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، صبرین نے کہا۔ میں آج رات آؤں گی اور کسی کو وقاص کو پکڑنے کے لیے لے آؤں گی۔ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے انہیں خبر ہو پائے، ٹھیک ہے؟ میں شیف کو کہوں گا کہ آج رات کچھ اور پکوان تیار کرے۔ تم کافی دنوں سے گھر نہیں آئی ہو اور تمہارے ڈیڈ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ صبرین نے فون بند کرنے کے بعد ایک اور نمبر ڈائل کیا۔ آج رات تمہارے لیے ایک کام ہے۔ فون کے دوسری طرف موجود شخص ہنس پڑا۔
آخر کار مجھے اس کمینے اسفر کی حفاظت کرنے سے چھٹی مل گئی۔ آج تمہیں آرام کا دن مل گیا۔ شام 5 بجے جیسے ہی صبرین نے اپنا سامان پیک کیا اور جانے کے لیے تیار ہوئی، باہر اچانک شور اٹھا، پریزیڈنٹ شہزام آپ اندر نہیں جا سکتے۔ دروازہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھلا اور شہزام غصے اور سرد تیوروں کے ساتھ اندر آیا اور اس کے پیچھے موجود سیکیورٹی گارڈز گھبرا کر بولے، ہم معذرت خواہ ہیں پریزیڈنٹ۔ صبرین وہ اندر آنے پر اصرار کر رہے تھے اور ہم اسے روک نہیں سکے۔ کوئی بات نہیں، آپ لوگ جا سکتے ہیں، صبرین نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ شہزام کتنا اڑیل تھا۔ بہت کم لوگ اس کے اس بے مثال اڑیل پن کے مقابل ٹک سکتے تھے، لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہا، شہزام اس کے قریب آیا، اس کا کالر پکڑا اور اسے اٹھا لیا جیسے وہ کوئی ننھی سی چڑیا ہو۔ اس کی آواز غصے اور آنکھیں نفرت سے بھرپور تھیں۔ صبرین یزدانی، تمہاری بڑی ہمت ہے، تم نے میرا کو مارنے کی جرات کیسے کی؟ کیا تمہیں یاد نہیں رہا کہ میں نے آج صبح تمہیں خبردار کیا تھا؟ تم بار بار میرا کو نقصان کیوں پہنچا رہی ہو اور حدیں پار کر رہی ہو؟ صبرین نے اپنے سر کو پرسکون انداز میں ایک طرف جھکا لیا۔ کیا میں نے تمہیں ریکارڈنگ نہیں بھیجی؟ وہ خود میرے پاس آئی تھی، لیکن تمہیں اس پر کچرا نہیں پھینکنا چاہیے تھا۔ تم نے اس کے چہرے پر بھی مارا۔ شہزام کو بہت غصہ آیا جب اس نے میرا کے لال اور سوجے ہوئے چہرے کا سوچا، لیکن جب اس نے صبرین کے خوبصورت چہرے کو قریب سے دیکھا تو وہ اسے مارنے کی ہمت نہ کر سکا۔ میں نے اس کے چہرے پر مارا۔ صبرین فوراً سمجھ گئی۔ میرا کی ڈرامے بازی کی صلاحیت واقعی شاندار تھی۔ ڈرامہ مت کرو، میں تمہیں نہیں ماروں گا کیونکہ مجھے گندے لوگ پسند نہیں، اس لیے تم خود کو مارو۔ جتنا زور سے تم نے میرا کو مارنے میں لگایا، اتنا ہی زور لگا کر جب تک میں مطمئن نہ ہو جاؤں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ شہزام نے خبردار کیا۔ صبرین نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا، میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اگر تم نے نہیں مارا تو کیا اس نے خود کو مارا؟ شہزام نے تن سے کہا، کل رات میں تمہیں ایک مختلف نظر سے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تم اتنی گھٹیا ہو سکتی ہو۔ گھٹیا؟ میں؟ صبرین حیران رہ گئی۔ وہ یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اصل میں گھٹیا کون تھا۔ وہ مکمل طور پر اندھا ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے کسی مرد کسی عورت سے محبت نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تھوڑی بری نہ ہو، صبرین نے افسوس سے کہا۔ شہزام نے تنزیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، تم مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی ہو تاکہ میں تم سے محبت کر لوں اور تم میرا کی جگہ لے سکو۔ صبرین نے اچانک تلخی سے ہنستے ہوئے نیچے دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں یہ کروں گی، لیکن کیا تم پہلے میرا کالر چھوڑ سکتے ہو؟ شہزام نے اس کا کالر چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی نرمی آ گئی جب اس نے صبرین کو اتنا تابع دار دیکھا۔ اگر تم اپنی حرکتیں بدل لو اور میرا کے لیے مزید مسئلے نہ پیدا کرو تو شاید کیا؟ اس نے اوپر دیکھا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں حیرت اور خوبصورتی جھلک رہی تھی۔ شہزام کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا اور شرمندگی سے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ شاید میں تم سے اتنی نفرت نہ کروں۔ واقعی؟ صبرین کی زہری خطرناک ہنسی کو اگنور کرنا شہزام کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہوا۔ صبرین کی نازک اور امید بھری آواز سن کر شان کا دل لرز گیا، لیکن جب وہ لمحے بھر کے لیے بدحواس ہوا تو صبرین اچانک اس کی طرف لپکی اور اپنے گھٹنے سے اس کی سب سے نازک جگہ پر وار کیا۔ دفتر میں شہزام کی درد بھری انتہائی بھیانک چیخ گونج اٹھی۔ شہزام جھک گیا، اس کا خوبصورت چہرہ درد سے بکھر گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے پرواہ ہے کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ صبرین نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ کل رات تم نے خود کو مجھ پر مسلط کیا۔ میں واضح طور پر متاثرہ ہوں اور تم دونوں کو بس میرے پیچھے لگے رہنے کا شوق ہے۔ کیا تم واقعی سوچتے ہو کہ میں یہ سب برداشت کروں گی؟ غصے میں آ کر اس نے پاس رکھا آدھا کھایا ہوا کیک اٹھا شہزام کے سر پہ دے مارا۔ تم بار بار یہ کہتے ہو کہ میں نے میرا کو نقصان پہنچایا، لیکن حقیقت میں یہ تم ہو جو خود پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ شہزام سوری، میں تم جیسے مرد سے محبت کیسے کر بیٹھی؟ تم ہمیشہ دوسروں پر الزام ڈالتے ہو، کیا تمہیں خود پر شرم نہیں آتی؟
شہزام غصے سے پھٹنے والا تھا۔ آج تک کسی عورت نے اس کی اتنی بے عزتی نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کے سر پر کیک مارا تھا۔ اسے فوراً ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ عورت بہت خطرناک تھی۔ اس کی سب سے نازک جگہ اتنی بری طرح سے زخمی تھی کہ وہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ آئندہ اپنے آپ پر نظر رکھنا اور اپنی عورت پر بھی۔ میرے پاس مت آنا تو سب کچھ سکون میں رہے گا۔ صبرین نے اسے دھکا دیا اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ صبرین وہیں رک جاؤ۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، باہر موجود سیکیورٹی گارڈز اور سیکریٹریٹ کے عملے نے لیجنڈری پریزیڈنٹ شہزام کو درد کے عالم میں باہر آتے دیکھا۔ سب اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کی پریزیڈنٹ صبرین لاجواب تھی، خاص طور پر جب صبرین بغیر مڑے چلی گئی تو سب کا دل چاہا کہ وہ اس کی پرستش کریں۔ 10 منٹ بعد شہزام لڑکھڑاتے ہوئے لفٹ سے باہر نکلا۔ ہادی، جو کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا، اس کے چہرے کو دیکھ کر عجیب نظروں سے بولا، شہزام سر، آپ فوراً گاڑی لے کر آؤ اور مجھے اسپتال لے چلو۔ مجھے اینڈرولوجی ڈپارٹمنٹ جانا ہے۔ شہزام نے دانت پیستے ہوئے کہا، اگر وہ واقعی معذور ہو گیا تو وہ اسے اس کی سزا ضرور دے گا۔ ہادی حیرت زدہ تھا۔ کیا وہ صبرین سے بات کرنے گیا تھا، لیکن آخر میں خود ہی کیوں پٹ کر واپس آیا ہے؟ شام 5 بجے صبرین نے اپنی چمچماتی اسپورٹ کار ایک عمارت کے سامنے پارک کی۔ 5 منٹ کے اندر ایک خوبصورت آدمی بلیک ٹرینچ کوٹ پہنے ہوئے آیا۔ وہ بظاہر 20 کے ابتدائی سالوں کا لگ رہا تھا۔ صاف ستھرا بال کٹائے ہوئے اور کان میں بالی تھی۔ اس کی شخصیت کسی گینگسٹر کی سی لگ رہی تھی۔ باس، آج رات کیا گندا کام کرنے کا آرڈر ہے؟ شہریز نے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، کسی کو مارنا ہے؟ صبرین نے اپنے گھٹنوں سے ہلاتے ہوئے کہا، آپ کے گھٹنے کو کیا ہوا؟ صبرین نے اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھا اور ابرو اٹھائے، کسی گندی چیز سے ٹکرا گیا۔ شہریز، جو ان سالوں میں اسے اچھی طرح جانتا تھا، کانپ گیا اور دل میں اس آدمی سے ہمدردی کرنے لگا۔ تم نے اب تک میرا کے اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کا کوئی طریقہ کیوں نہیں ڈھونڈا؟ صبرین نے پوچھا۔ باس، اسفر نے بیرون ملک دہائیوں تک بہت سے جرائم کیے ہیں اور آج تک پکڑا نہیں گیا۔ وہ اپنے نشانہ چھپانے میں ماہر اور بہت محتاط ہے۔ شہریز کے ہونٹ کانپے۔ اسے ڈھونڈنے میں 1 سال سے زائد لگا۔ میرا شیرازی ان بے رحم عالمی مجرموں کے ساتھ 1 سال سے زیادہ رہی، اس لیے وہ بھی اتنی ہی بے رحم اور خطرناک ہے۔ صبرین خاموش ہو گئی۔ در حقیقت اس نے اپنی موت کا ڈرامہ اسی لیے کیا تھا تاکہ میرا بے فکر ہو جائے۔ صرف اسی طرح وہ بیرون ملک جا کر میرا کی ان کالے کرتوتوں کی حقیقت معلوم کر سکتی تھی جو اس نے ان سالوں میں کیے تھے۔ اگرچہ میرا نے اپنے ماضی کے زیادہ تر نشانات مٹا دیے تھے، لیکن صبرین خوش قسمت تھی کہ اسے کچھ سراغ مل گئے۔ شہریز نے افسوس سے کہا، باس، میرا اتنے زیادہ مردوں کے ساتھ رہی ہے، اگر میں مرد ہوتا تو یہ برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہوتا۔ اس لیے شہزام سوری کا یہ برداشت کرنا واقعی قابل تعریف ہے، لیکن میرا واقعی حیرت انگیز ہے۔ ایک طرف وہ اسفر کے ساتھ ہے، دوسری طرف شہزام کے ساتھ۔ اس کے پاس واقعی بہت زیادہ توانائی ہونی چاہیے۔ بس کرو، کافی ہے۔ صبرین نے تیوری چڑھائی، زیادہ ناراض نہ ہو، وہ صرف ایک گندا کمینہ ہے۔ شہریز نے سوچا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے۔ تم زیادہ سوچ رہے ہو۔ تمہاری باتوں نے مجھے گھن دلا دی کیونکہ کل رات وہ کمینہ میرے ساتھ تھا۔ جا کر میرے لیے ٹیبلٹس خرید کے لاؤ۔ صبرین نے فوراً اسے کچھ پیسے تھمائے۔ شہریز نے پلک جھپکائی اور خود کو اس سے دور کر لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ صبرین نے پوچھا۔ نہیں باس، میں نے سنا ہے کہ اسفر کی نجی زندگی بہت گندی ہے، وہاں کی عورتوں میں بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اسفر میرا کے ساتھ تھا اور میرا شہزام کے ساتھ اور شہزام آپ کے ساتھ۔ شہریز کے جذبات ملے جلے تھے۔ آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ صبرین کا تقریباً دم گھٹنے لگا۔ اگر عظیم کی انتظار کی فکر نہ ہوتی تو وہ فوراً اسپتال چلی جاتی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شہریز نے سنجیدہ لہجے میں سر ہلایا۔ باس، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اسفر کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے جیسے کسی پرانی بس کا بریک سسٹم، جو ہر موڑ پر فیل ہو سکتا ہے۔
सबरीन ने नागवारी से इसे घूरा। शहरेज, तुम्हारी जुबान बंद करो वरना मैं तुम्हें भी किसी अस्पताल में पहुंचा दूंगी। शहरेज ने फौरन हाथ जोड़ लिया। बॉस, मेरा मतलब बुरा नहीं था, बस इतना कह रहा था कि जब किसी रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर दिया जाता है तो चेक कर लेना चाहिए कि शेफ हाथ धोकर आया है या नहीं। चलो, काम खत्म होने के बाद मुझे अस्पताल ले जाना। शहरेज ने इस बात में सर हिलाया। जी बिल्कुल बॉस, और जाते हुए रास्ते में आपके लिए होली वाटर भी ले आता हूँ ताकि आप पाक साफ महसूस करें। सबरीन ने गुस्से से अपना वॉलेट उठाकर इसकी तरफ उछाल दिया। 40 मिनट बाद गाड़ी लाशारी विला के सामने पहुंच गई। जब सबरीन अंदर दाखिल हुई तो सेक्रेटरी वकास साहब भी कंपनी की सूरत हाल अजीम को रिपोर्ट कर रहा था। कंपनी की साख हालिया दिनों में बहुत कम हो रही है और बट कारपोरेशन ने लाशारी कारपोरेशन के साथ कई मंसूबे ख़त्म कर दिए हैं। शेयर होल्डर बहुत परेशान और सोच रहे हैं कि क्या इन्हें करीम और इसकी बेटी को कंपनी में वापस बुलाना चाहिए। अजीम ने तंज़िया अंदाज में कहा, इस बाप बेटी की हिम्मत कैसे हुई कि वो कंपनी में ज़ाहिर हो। क्या इन्हें इस बात का डर नहीं कि लोग लाशारी कारपोरेशन पर तनकीद करेंगे और इन पर हंसेंगे। शेयर होल्डर्स का ख्याल है कि गैर मुल्की ब्रांच इन्हें दी जा सकती है। अगर वो इसकी जिम्मेदारी ले लें तो सबको ज़्यादा सुकून मिलेगा। इससे लाशारी कारपोरेशन को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? अजीम ने इसकी तरफ देखा। वकास ने झंझते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझसे मत पूछिए, मैं तो सिर्फ एक मामूली सेक्रेटरी हूँ। क्या वाकई? मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ एक मामूली सेक्रेटरी हो। सबरीन ने सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा। इसकी आंखें इतनी तेज थी कि वो किसी को भी खौफजदा कर सकती थी। यहाँ तक कि वो अजीम भी थोड़ा हैरान रह गया। सिर्फ चंद दिनों में इसकी बेटी में बहुत ज्यादा बॉस जैसे एतवार आ गए थे। बड़ी मोहतरमा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, वकास ने मुस्कुराकर कहा, जबकि इसकी नजरें सबरीन के पीछे खड़े नौजवान पर पड़ी। हेलो, शाहरेज ने कहा और फौरन वकास को रस्सी से बांध दिया। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। वकास अपनी पूरी ताकत से तड़पते हुए चीखने लगा। बड़ी मोहतरमा, आप क्या कर रही हैं? अजीम ने मायूसी से कहा। वकास, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी कि तुम रोज़ाना मेरे खानों में जहर डालने पर इतने मुस्तकिल मिजाज रहे, और इन पिछले 2 सालों में तुमने मेरा पूरा ज़ाती शेड्यूल लीक किया। मैं किसी भी अस्पताल में चेकअप के लिए जाऊं तुम पहले से डॉक्टर को खरीद लेते हो। बताओ, किसने तुम्हें रिश्वत दी? सदर अजीम, मुझे समझ नहीं आ रही आप किस बारे में बात कर रहे हैं। वकास ने मसनूई संजीदगी के साथ कहा और तल्ख लहजे में बोला, मैंने 10 साल आपके साथ काम किया है और हमेशा आपका वफादार रहा हूँ। ये दुरुस्त है, 10 साल हो चुके हैं। सबरीन ने सर हिलाया। हालांकि एक सेक्रेटरी की तनख्वाह सिर्फ $20,000 माहाना है, लेकिन मेरे वालिद हमेशा साल के आखिर में तुम्हें $1 मिलियन बोनस देते हैं। उन्होंने तुम्हें एक घर, एक गाड़ी दी और तुम्हारे दोनों बच्चों को बेहतरीन स्कूल भी भेजा। लेकिन इसके बदले तुमने ये सब कुछ किया। वकास, तुम इनकार कर सकते हो, लेकिन हमारे पास डैड को जहर देने के सबूत मौजूद हैं। तुम्हें शायद मालूम नहीं, लेकिन हमने घर के हर कोने में खुफिया कैमरे लगाए हैं। सबरीन ने फिर लाउंज के शोकेस से एक छोटा सा खुफिया कैमरा निकाला। वकास का चेहरा जर्द पड़ गया। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। किसने तुम्हें ये सब करने को कहा? सबरीन की खूबसूरत आंखें सर्द थी। नहीं, किसी ने मुझे हुक्म नहीं दिया, मैंने ये खुद किया। वकास ने घबरा कर कहा और सर हिला दिया। मुझे चेयरमैन अजीम से नफरत है। मैं नफरत करता हूँ कि सालाना तनख्वाह के मामले में इतने कंजूस हैं। मैंने एक सेक्रेटरी को इतना कुछ दिया और फिर भी तुम्हें ये सब कम लगा? अजीम इतने गुस्से में थे कि वो अपने सीने को पकड़कर खांसने लगे। डैड, इतना गुस्सा मत करें। आपको ये समझना होगा कि ये लोग जितना ज्यादा इन्हें दें, इतने ही ज्यादा भूख हो जाते हैं। यह मामूल की बात है कि एक इंसान कभी मुतमईन नहीं होता। सबरीन ने वकास की तरफ मुड़ कर कहा, इसे अंदर ले जाओ, बाकी मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ। तुम्हारे साथ क्या करने वाली? तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? वकास ने करीब आते शाहरेज को देखकर खौफ से कहा, लेकिन शाहरेज ने इसे नजरअंदाज करते हुए इसे एक कमरे में घसीट लिया। कुछ ही देर में कमरे से खौफनाक चीखें आई, आहें सुनाई दी। अजीम कांपते हुए सुन रहे थे। सिबित, तुम?
ڈیڈ، اگر آپ نے اسے سبق نہ سکھایا تو وہ ہمیشہ آپ پر حاوی رہے گا۔ صبرین نے مسکرا کر انہیں بیٹھنے میں مدد دی۔ نہیں، بعد میں اسے پولیس اسٹیشن بھیجنا ہوگا۔ مجھے ڈر ہے، فکر نہ کریں، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، صبرین نے کہا۔ میں نے وقاص کو صرف اس کے کچھ پوائنٹس پر مارنے کو کہا ہے۔ اسے ایسے لگے گا جیسے اسے زہر 1000 سوئیاں چبوئی جا رہی ہوں، اور درد موت سے بھی بدتر ہوگا، لیکن وہ حرکت نہیں کر سکے گا۔ جتنا وہ حرکت کرے گا سوئیاں اتنی گہری چبھیں گی اور درد مزید بڑھے گا۔ عظیم نے غیر ارادی طور پر لرزتے ہوئے کہا، یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ اور وہ نوجوان آدمی جو ابھی آیا تھا؟ ڈیڈ، مجھے ان سالوں میں آخرکار سمجھ آ گیا ہے کہ ہم صرف اسی وقت اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں جب ہم بے رحم ہو۔ صبرین نے مسکرا کر کہا، جو لوگ ہمارے ساتھ اچھے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں، لیکن احسان فراموش لوگوں پر رحم کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ صبرین کو دیکھ کر عظیم نے ایک بار پھر محسوس کیا کہ وہ کتنی بدل گئی ہے۔ تاہم یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ اس نے بہت کچھ سہ لیا تھا اور ایک والد کے طور پر اسے بھی اپنی بیٹی جیسا ہی ہونا چاہیے۔ آدھے گھنٹے بعد شہریز نیم جان وقاص کو گھسیٹ کر باہر لے آیا۔ تم نے سوچ لیا؟ میں نے تمہارے بینک اکاؤنٹ کی جانچ کی ہے۔ 2 سال پہلے سے تمہارے اکاؤنٹ میں ہر سال 10 ملین اضافی آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے تمہارے اکاؤنٹ میں ہمیشہ 1000، 100,000، پھر بھی 200,000 اور پھر 300,000 آتے رہے۔ یہ رقم ہر سال بڑھتی رہی۔ اگر میں اندازہ لگاؤں تو میں کہوں گی کہ تم فنڈز کی خود بٹ کر رہے تھے، لیکن کسی نے تمہیں پکڑ لیا اور دھمکی دی کہ تم میرے ڈیڈ کو زہر دو۔ کیا میں صحیح ہوں؟ صبرین جھک کر ہلکے سے مسکراتی ہوئی بولی، ہاں ہاں۔ وقاص نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ شیطان ہو۔ یہ رضیہ تھی۔ وہ یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ صدر عظیم کار حادثے سے بچ جائیں گے، اس لیے اس نے مجھے کہا کہ ان کے کھانے میں آہستہ زہر ڈالو۔ جتنی جلدی صدر عظیم مر جاتے محترمہ رضیہ کو لاشعوری کارپوریشن سنبھالنے کا حق مل جاتا۔ وہ کمینی عورت، وہ بے رحم عورت۔ عظیم کا جسم غصے سے کانپنے لگا۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی ظالم لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن رضیہ جیسی ظالم کوئی نہیں۔ ڈیڈ، آپ بہت معصوم ہیں، صبرین نے پرسکون لہجے میں کہا اور وقاص کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہارے لیے ایک کام دیتی ہوں۔ رضیہ سے خفیہ ملاقات کرو اور اس کے خلاف ثبوت لاؤ کہ اس نے تمہیں زہر دینے کو کہا تھا۔ وقاص فوراً جھک گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ رضیہ کے پاس تمہاری بدعنوانی کے ثبوت ہے، لیکن تم نے یہ بدعنوانی لاشعوری کارپوریشن سے کی ہے۔ جب تک چیئرمین عظیم اس کا پیچھا نہیں کرتے یہ ثبوت بیکار ہے۔ صبرین اس کے سامنے جھک گئی۔ اگرچہ اس کا لہجہ نرم تھا، لیکن یہ وہ لہجہ تھا جو کسی کو خوف زدہ کر سکتا تھا۔ اگر تم نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو ہم تمہیں سیدھا پولیس اسٹیشن بھیج دیں گے اور کمپنی کے غیر قانونی اکاؤنٹس کی گزشتہ برسوں کی تحقیقات کروائیں گے۔ چونکہ تمہیں زہر دینے اور بدعنوانی کے الزامات کا سامنا ہوگا، تم اپنی زندگی کے باقی حصے جیل میں گزارو گے۔ اگر تمہیں صرف کسی کے کہنے پر زہر دینے کا الزام ہو اور موت واقع نہ ہوئی تو تمہیں زیادہ سے زیادہ 2 سال کے لیے قید ہوگی۔ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے بارے میں سوچو۔ وقاص کی آنکھیں ہلکے سے کانپنے لگی۔ صبرین نے اپنی بات جاری رکھی، مجھے یاد دلانے دو کہ تمہاری بیوی 23 کے آس پاس میں ہے۔ اگر تم زیادہ دیر جیل میں رہے تو وہ تمہارا پیسہ لے کر دوبارہ شادی کر سکتی ہے، تب بچے بھی تمہارے نہیں رہیں گے۔ کیا یہ تمہاری زندگی کا نقصان نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں ثبوت فراہم کروں گا، وقاص نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں یہ گولی کھانی ہوگی۔ صبرین نے ایک گولی نکالی۔ مجھے یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ تم ہمیں دھوکہ نہ دو۔ جیسے ہی تم کام مکمل کرو گے میں تمہیں اس کا تریاق دے دوں گی۔ شہریز نے مداخلت کی، یہ دوا بہت زہریلی ہے۔ اگر تمہیں 1 ہفتے کے اندر تریاق نہ ملا تو تم مر جاؤ گے۔ یقیناً ایک ڈاکٹر اس کا علاج کر سکتا ہے، لیکن اس میں 1 مہینے لگے گا اور تم اتنا وقت نہیں گزار پاؤ گے۔
وقاص نے صبرین کے خوبصورت اور نازک چہرے کی طرف دیکھا جو اس وقت ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، ایک ہفتہ میرے لیے ثبوت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ وقاص نے حوصلہ کر کے گولی نکل لی۔ یہ سب ہونے کے بعد صبرین عظیم کے ساتھ ڈنر کے لیے چلی گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ صبرین، تمہیں ایسی دوا کہاں سے ملی؟ عظیم نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم نے بیرون ملک ان سالوں میں کیا کچھ دیکھا ہے؟ ڈیڈ، بس کچھ نئے دوست ملے اور کچھ نئے ہنر سیکھے، صبرین نے بات ٹال دی۔ یہ دیکھ کر اس کی بیٹی بتانا نہیں چاہتی۔ عظیم نے بھی زیادہ سوال نہیں کیے۔ سبی، تم ایسے کارپوریشن کے ساتھ زبردست کام کر رہی ہو، کیا تم لاشعوری کارپوریشن کے CEO کا کردار سنبھالنا چاہتی ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پاس یہ قابلیت ہے۔ ڈیڈ، آپ ابھی بھی جوان ہیں، آپ صرف 50 کے آس پاس ہیں، بہتر ہے کہ آپ اسے سنبھالیں۔ میں زیادہ کمپنی کو چلانا نہیں چاہتی، یہ واقعی تھکا دینے والا ہے۔ صبرین نے انکار کر دیا۔ پھر تم واپس کیوں نہیں آ جاتی؟ تمہارے ڈیڈ یہاں اکیلے ہیں بہت، عظیم نے آہ بھری۔ یہاں آنا جانا مشکل ہے، آپ کیوں نہ پرانے گھر میں دادا اور دادی کے ساتھ رہنے چلے جائیں؟ صبرین نے انہیں یاد دلایا۔ اتنے بڑے محل میں رہ کر وہ بھی تو بور ہو جاتے ہوں گے۔ یہ بات درست ہے، عظیم نے قائل ہو کر کہا۔ ڈنر کے بعد جب عظیم کو پتہ چلا کہ صبرین جانے والی ہے تو وہ اداس ہو گئے۔ تم ہفتے میں صرف ایک بار آتی ہو اور ڈنر کے فوراً بعد چلی جاتی ہو۔ نہیں، کل جاؤ۔ ڈیڈ، مجھے بعد میں کچھ کام کرنا ہے، میں کل آ کر آپ کے ساتھ وقت گزاروں گی۔ صبرین کے ولا سے نکلنے کے بعد شاہریز اسے اسپتال لے گیا۔